کہ دوستی برباد کرتی ہے. لوگ کہتے ہیں دوستی برباد کرتی ہے. میں کہتا ہوں دوست و صدیق اکبر جیسا دنیا 1400 سال بعد بھی یاد کرتی ہے. دوست و صدیق اکبر جیسا تو دنیا 1400 سال بعد بھی یاد کرتی ہے. نہایت واجب احترام معزز مہمانان گرامی حاضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ شکر ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہے جن کی توفیق اور مدد سے آج ہم اس خوبصورت ذکر کی محفل میں شریک ہوئے ہیں. اس میں شرکت کرنے پر میں آپ سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر چودھری مبشر صاحب کو جو اس خوبصورت محفل کا اہتمام کرواتے ہیں، چودھری سلیمان صاحب. اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر بار میں کاروبار میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ان کے علم اور عمل میں اضافہ فرمائے. اللہ کریم ہمارے دلوں کو اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے ہمیشہ روشن رکھے اور ہمارے دلوں کے چراغ سے چراغ جلتے رہے. یہ خوبصورت محفل اسی طرح سجتی رہے، ہم ان میں آتے رہے اور اپنے دلوں کی اجڑی بستیوں کو آباد کرتے رہے. دوستان محترم، جہاں جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفلیں ہوتی ہیں وہاں وہاں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جس سے نیکی اور بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے اپنے دین کی سوجھ بوجھ دے دیتا ہے، پھر اس کے دل میں اپنے اور اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دیتا ہے اور پھر اس سے ایسی روحانی محفلوں کا اہتمام بھی کرواتا ہے، اس پر اپنا مال و زر خرچ کرنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور ایسی محفلوں میں آنے کی بھی توفیق دیتا ہے. دوستان محترم، آپ دیکھیں جہاں سورج کی روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے، جہاں سورج کی روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا بھی ہوتا ہے اور جہاں ذکر کی روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. سورج کی روشنی باہر کی دنیا کو روشن کرتی ہے، سورج کی روشنی باہر کی دنیا کو روشن کرتی ہے، ذکر کی روشنی اندر کی دنیا کو روشن کرتی ہے. جس کا اندر روشن ہو گیا، جس کا اسے دین مل گیا، جسے دین مل گیا اسے مصطفیٰ مل گیا، جسے مصطفیٰ مل گیا اسے خدا مل گیا. اسے آپ دیکھیں ہماری عزتیں ہمارے وجود سے نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ وابستہ ہے. دین اور دنیا میں اگر کوئی چیز کام آئے گی وہ ہے نسبت رسول، وہ ہے غلامی رسول. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ آبرو معاذ نام مصطفیٰ، کہ ہماری عزت تعظیم اور تکریم صرف اور صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہے. پھر اقبال نے کیا خوب کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو، آنکھ از خاکش حرود آرزو، یاد نور مصطفیٰ اورا بہار است، یہود اندر تلاش مصطفیٰ است. با مصطفیٰ بنا شاخ چرا کے دی ہما اوست، اگر بو نہ رسیدی تمام بو لہابی. اقبال پتہ کیا کہہ رہا ہے؟ بس اس ایک شعر کا ترجمہ کروں گا، آگے 2 منٹ بات کروں گا. اقبال کہہ رہا ہے کہ کائنات کے اندر، زمین کے اندر سے کسی پودے کو باہر نکلنے کی اتنی دیر تک اجازت نہیں ہے جب تک وہ سرکار پہ درود پاک نہ پڑھے. علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا نا، اقبال کو تو آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو اتنی عزت شہرت مرتبہ اور مقام جو ملا ہے، اقبال کو جانتے ہیں نا جی، اس کو تو پوری دنیا جانتی ہے، ہندو سکھ سب جانتے ہیں، نیٹ کھولے تو پوچھا آپ کو اتنا عزت شہرت مرتبہ اور مقام ملا، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو علامہ اقبال نے کہا میں کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں اور ساری کائنات سے بڑھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کرتا ہوں. اقبال نے کہا جب سے میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق اور محبت کیا میرا ہر کام آسان ہو گیا، میرے ہر مسئلے کا حل ادب مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ میں. اس لیے اقبال نے کہا نا کہ لوٹ جاؤ اپنے نبی کے قدموں میں، وہاں عزت بھی ہے، شہرت بھی ہے، امن بھی ہے، سکون بھی ہے، بقا بھی ہے اور رب کی رضا بھی ہے. رب کی رضا بھی ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تعجب کی جا ہے کہ نعرے جہنم لگائے خدا اور بجائے محمد. حیرت تو یہ ہے کہ فردوں سے بری بنائے خدا اور بسائے محمد. اقبال کہہ رہا ہے کہ ساری کائنات کو کس نے بنایا؟ اللہ نے. تو اقبال نے کہا بسنے کا طریقہ کس نے بتایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بس دوستان محترم، وہ ملاقات وہ تعارف کتنا اچھا ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہو. اس میں خیر بھی ہے، برکت بھی ہے، عزت اور شہرت بھی ہے. عزت اور شہرت وہی بہتر ہے جو اللہ رسول کی رضا کے صلے میں ملے. مسلمان مومن وہ ہے جو دنیا کے ہر رشتے کو، دنیا کی ہر محبت کو، دنیا کی ہر خواہش کو، دنیا کی ہر چیز کو
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ قریشی صاحب، اچھا آپ دیکھیں دوستان محترم، انسان فطرتی طور پر اپنے وطن سے، اپنے علاقے سے، اپنے گھر بار سے، اپنے بیوی بچوں سے، اپنے کاروبار سے محبت کرتا ہے، یعنی انسان کی فطرت کے اندر ہے، کرتا ہے نا. لیکن اقبال کہہ رہا ہے کہ اپنی اپنی مومن وہ ہے جو اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر چیز کو، اپنی ہر محبت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قربان کرتا ہے. آپ دیکھیں جتنی بڑی قریشی صاحب، جتنی بڑی قربانی اتنا بڑا انعام، جتنا بڑا انعام اتنا بڑا مقام. اس اعلیٰ مقام کو پانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کا سارا سامان حضور کی محبت میں اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، اور وہ مقام پایا کہ غار یار بنے، دیدار یار بنے، جانثار یار بنے اور مزار یار بنے. مزار یار بنے. دوستان محترم آپ دیکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی پہلی تصدیق سیدنا حضرت ابو بکر صدیق، پہلی تصدیق سیدنا حضرت ابو بکر. آپ کو پتہ ہے جب حضور معراج سے واپس آئے، ٹھیک ہے نا، تو ابو جہل ابو لہب ان کو پتہ چلا تو انہوں نے بڑا شور کیا، انہوں نے کہا چلو صدیق اکبر کے پاس جاتے ہیں، یہ ان کے دوست ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو ان کے پاس جا کر کہنے لگے جی کوئی اگر کہ کیا میں تھوڑی دیر میں گیا اللہ سے مل لے، میں نے 7 آسمان کی سیر کی، جنت دیکھی، سارا کچھ انہوں نے واقعہ. تو سیدنا صدیق اکبر عاشق تھے نا، انہوں نے کہا ابو جہل سے ابو لہب سے لمبی تقریر نہ کر، یہ بتا کس نے کہا ہے. انہوں نے کہا آپ کے دوست صدیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، آپ کے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کہ تو کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ سے ملنے گئے تھے، اگر وہ کہتے اللہ مجھ سے ملنے آیا تھا تو میں یہ بھی مان لیتا. تو چھوٹی بات کر رہا ہے، تو لمبی تقریر نہ کر، پھٹ یہاں سے. انہوں نے جو کہا ٹھیک ہی کہا ہے، جو کہا ہے ٹھیک. آپ دیکھیں دوستان محترم، سیدنا صدیق اکبر نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، حج اور عمرے بھی کیے تھے. میں ایک بات کر رہا ہوں، سارے اعمال صالحہ کرتے تھے، لیکن کسی عمل کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے سلام نہیں بھیجا. لیکن جب آپ نے حضور کی محبت میں اللہ کی راہ میں سارا مال قربان کیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سلام بھیجا کہ یہ سلام جا کے میرے محبوب کو دو، اور کہو یہ سلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہو کہ صدیق تم راضی ہو، صدیق تم راضی ہو. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہے تو میں راضی ہوں. ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے ہوئے تھے سرکار کے پاس، بس اس پہ ختم کروں گا. بیٹھے ہوئے تھے پاس، پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ جب معراج پہ گئے تھے، جب معراج پہ گئے تھے آپ کے ساتھ کون گیا تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ جبرائیل علیہ السلام گئے تھے. فرمایا یا رسول اللہ آخری مقام تک آپ کے ساتھ گئے، آخری مقام تک آپ کے ساتھ گئے؟ تو فرمایا نہیں آخری مقام تک نہیں، وہ ایک حد پہ رک گئے جا کر، اگر آگے جاتے سرکار نے فرمایا ان کے پر جل جاتے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عاشق تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا، آخری مقام تک آپ کے ساتھ جاتا تو سرکار نے فرمایا تو جل جاتا. تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کا دامن پکڑا ہوتا تو مجھے کس نے چلانا. عاشق عاشق ہر کوئی بنتا پر عاشق بنتا مر کے، زہر پیالہ کوئی نہیں پیندا پر عاشق پیندا بھر کے. عشق جنا خرید نہ کیتا ہمیں آپ گتھے، عشق کے بعد محمد بخشا کیا آدم کیا کتے. اور عشق تیرے دی نہر وگدی وچ تردیاں کرما والیاں، کئی کجیاں لنگ پار گئیاں، کئی رومن شکلا والیاں تے شکلا ویکھ کے پلی نہ، باہروں لال تے اندروں کالیاں، غلام فریدا چاہ بالا ایبا والیاں تے لیکھاں والیاں. اور مدینے کا جو عاشق ہے کرینے سے اٹھے گا، جو مناسب نگینہ خزینے سے اٹھے گا، محبت کھینچ لیتی ہے محبت کرنے والوں کو. عاشق جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا، عاشق جہاں کہیں بھی دفن ہو مدینے سے اٹھے گا. اور سونے کا ایک ذرہ، سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری، سونے کا ایک ذرہ من لوہے پہ بھاری، عاشق کا ایک سجدہ زائد کی عبادت ساری. اور کافر ڈرتا ہے کہ جہنم جلا نہ دے، کافر ڈرتا ہے جہنم جلا نہ دے، اور جہنم ڈرتی ہے کہ عاشق آگے بجھا نہ دے. جہنم ڈرتی ہے کہ عاشق آگے بجھا نہ دے. اور بس عقل، اقبال نے کہا عقل قربہ قربہ پیش مصطفیٰ،
अक्ल कुर्बा कुर्बा पेशे मुस्तफ़ा। इकबाल ने कहा तिजारत की बात आए तो अक्ल से काम लो, अदालत की बात आए तो अक्ल से काम लो, सियासत की बात आए तो अक्ल से काम लो, रियासत की बात आए तो अक्ल से काम लो, दुनिया की बात आए तो अक्ल से काम लो। लेकिन जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क और मोहब्बत की बात आए, अकीदत और अदब की बात आए, तो अकल के चिराग गुल कर दो, अकल के दरवाजे बंद कर दो। इकबाल ने यह कहा कि यहाँ अकल का काम ही नहीं है। यहाँ पीर मेरे अली शाह साहब ने कहा ना, कोई मिसल ने ढोलन दी, चुप कर मेरे अली ये जान ही बोलन दे। इस सूरत नू मैं जान आखा ते जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी शान आखा, ये शान तू शाना सब बढ़िया, और करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी ना जी बरा, करूं क्या करोड़ों जहां फिदा। वो जो ना थे तो कुछ भी ना था, वो जो ना हो तो कुछ भी ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और उठ के अब बस में जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है, और कुव्वत इश्क से हर फस्त को बाला कर दे, दहार में इसमें मोहम्मद से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। हारी हो खदूसी हो जबरूत, ये चार अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। और कुदरत के मकासिद का यहाँ इसके इरादे, दुनिया में भी इसका मेज़ान, क़यामत में भी इसका मेज़ान। और लोग कहते हैं कि दोस्ती बर्बाद करती है, लोग